بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح نما اول درس نمبر 91 میں روایات پر عمل کرنے کا جو اختیار حاصل ہوتا ہے اس پہ گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلے اس کے موارد کو بیان کریں گے کہ مبتدعہ اور مضطربہ جب تمیز نہ رکھتی ہوں اور مبتدعہ کے لیے جب اہل و عیال اور رشتہ داروں کی عادت معین نہ ہو تو پھر یہ ان روایات کی طرف عمل کرے گی۔ روایات پر عمل کرنے میں ان کے لیے اختیار دیا گیا ہے اور مختلف قسم کی یہاں پر روایات بیان کی گئی ہیں، اور روایات کو اختیار کرنے میں مزاج کا لحاظ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے اس پر بھی گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلے اس کی عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا فَإِن فَقَدْنَا الْأَقْرَانُ أَوْ اخْتَلَفْنَا فَكَالْمُضْطَرِبَةِ فِي الرُّجُوعِ إِلَى الرِّوَایَاتِ وَهِيَ أَخْذُ 10 أَيَّامٍ من شهر وثلاثة من آخر مخيرة في الابتداء بما شاءت منهما أو 7 من كل شهر أو 6 مخيرة في ذلك، کہ اگر مبتدعہ کی ہم سن عورتیں جو ہوتی ہیں وہ فاقد ہوں، موجود نہ ہوں، یا موجود ہوں لیکن ان کی عادتوں میں اختلاف پایا جائے، فَكَالْمُضْطَرِبَةِ فِي الرُّجُوعِ إِلَى الرِّوَایَاتِ، تو وہ مبتدعہ بھی اور مضطربہ بھی کیا کرے گی؟ جب تمیز اس کو حاصل نہیں ہوتی خون میں تو وہ روایات کی طرف رجوع کرے گی۔ تو یہ روایات کون سی ہیں؟ وَهِيَ أَخْذُ 10 أَيَّامٍ مِّن شَهْرٍ وثلاثة من آخر مخيرة في الابتداء بما شاءت منهما، کہ ایک مہینے سے 10 دن وہ اخذ کرے گی یعنی اسے خون حیض قرار دے گی، وثلاثة من آخر، اور دوسرے مہینے سے 3 دن کو اخذ کرے گی اور اسے حیض قرار دے گی، مخیرة فی الابتداء، اور اسے اختیار ہے ابتدا کرنے میں بما شاءت منہما، کہ ان میں سے جس کو بھی وہ چاہے اسے ابتدا کر سکتی ہے اور اس روایت پر اس کا عمل شمار ہو جائے گا، او 7 من کل شہر، یا پھر وہ ہر مہینے میں 7 دن کو اخذ کرے اور اسے اپنے ایام میں سے قرار دے، او 6 مخیرة فی ذلک، یا ہر مہینے میں 6 دن کو اخذ کرے اور اسے اپنے ایام میں سے قرار دے۔ ان روایات میں سے جس کو چاہے وہ اخذ کر سکتی ہے اور اسے یہ اختیار حاصل ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہو گیا اس عبارت کا کہ یہ جو حکم ہے روایات کی طرف رجوع کرنے کا، یہ مبتدعہ کے لیے بھی ہے کہ جب تمیز بھی اس کو حاصل نہ ہو اور اس کی اہل و عیال اور ہم سن جو ہیں وہ بھی موجود نہ ہوں، اور مضطربہ کے لیے بھی جب تمیز حاصل نہ ہو خون میں تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ تو یہ 3 قسم کی گویا روایات ہیں۔ پہلی روایت 10 دن ایک مہینے سے اور 3 دن دوسرے مہینے سے، اور دوسری روایت ہے کہ ہر مہینے سے 7 دن کو اخذ کرے، اور تیسری روایت ہے کہ ہر مہینے سے 6 دن کو وہ اخذ کرے اور اسے اپنے ایام میں سے قرار دے۔ مزید فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَ الْأَفْضَلُ لَهَا اخْتِيَارُ مَا يُوَافِقُ مِزَاجَهَا مِنْهَا
اگرچہ کہ افضل یہ ہے، فضیلت یہ ہے کہ وہ کیا کرے، اپنے مزاج کے ساتھ جو موافق روایت ہے اس کو اختیار کرے۔ فَتَأْخُذُ ذَاتُ الْمِزَاجِ الْحَارِ السَّبْعَةَ وَالْبَارِدِ السِّتَّةَ وَالْمُتَوَسِّطِ الثَّلَاثَةَ وَالْعَشَرَةَ۔ اب جو گرم مزاج والے ہیں تو وہ 7 دنوں والی روایت کو اخذ کرے، 7 دن کو اپنے ایام میں قرار دے۔ والبارد الستہ، اور ٹھنڈا مزاج جو ہوتا ہے، بارد مزاج والی جو ہے وہ 6 دن والی کو اپنے ایام میں سے قرار دے۔ والمتوسط الثلاثہ والعشرہ، اور جو متوسط درمیانے مزاج کی ہے تو وہ 3 دن اور 10 دن والی روایت کو اختیار کرے۔ وَتَتَخَيَّرُ فِي وَضْعِ مَا اخْتَارَتْهُ حَيْثُ شَاءَتْ مِنْ أَيَّامِ الدَّمِ، اور اسے اختیار ہے کہ جو بھی روایت وہ اختیار کرے اسے وضع کرنے، قرار دینے میں اسے اختیار ہے کہ ایام دم، ایام خون میں سے جن ایام کو چاہے وہ اپنے لیے عادت کے ایام میں سے قرار دے سکتی ہے۔ وَإِنْ كَانَ الْأَوْلَى الْأَوَّلَ، اگرچہ کہ بہتر یہ ہے کہ وہ پہلے یعنی ابتدائی خون کے دنوں کو وہ ایام میں سے قرار دے۔ تو یہ جناب علی روایات ہیں جو معصومین کی طرف سے اس کے لیے آئی ہیں، اور اس میں اس کو اختیار دیا گیا ہے۔ ولا اعتراض للزوج فی ذلک، اور زوج کے لیے اس کو اعتراض کرنے کا حق نہیں ہوگا۔ ھذا فی الشہر الاول، یہ اسے پہلے مہینے میں اختیار ہے کہ جن روایتوں کو بھی وہ اخذ کرنا چاہتی ہے وہ اسے اخذ کر لے۔ اما بعدہ فتاخذ ما یوافقہ وقتا، لیکن اس کے بعد پھر وہ جس روایت کو وہ پہلے اخذ کر چکی ہے اسی کے مطابق عمل کرے گی، لیکن بعد والے مہینوں میں بس اخذ و اختیار کرے اس عدد کو جو موافق ہو پہلے مہینے کے، یعنی جس روایت پر اس نے پہلے عمل کیا تھا اس کے مطابق وہ بعد والی مہینوں میں بھی اسی کے مطابق عمل کرے گی۔ یعنی مضطربہ عورت کا روایات والے عدد کو اپنی مرضی کے مطابق ایام خون قرار دینے والا اختیار فقط پہلے مہینے میں ہے، لہذا اگر بعد والے مہینوں میں خون 10 دن سے تجاوز کر جائے تو پھر جس عدد کو اختیار کیا تھا اس عدد کو انہی دنوں میں قرار دے جن دنوں میں پہلے مہینے میں قرار دیا تھا۔ مثلا اگر پہلے مہینے میں 6 دنوں والی روایت کو اختیار کرتے ہوئے ان 6 دنوں کو خون کے پہلے دن سے حساب کیا تھا تو بعد والے مہینوں میں بھی اسی طرح انجام دے۔ اگر ان 6 دنوں کو پہلے مہینے میں خون دیکھنے کے تیسرے دن میں سے قرار دیا تھا تو اب بھی تیسرے دن میں قرار دے۔ تو یہ اس روایت کا معنی ہو گیا۔ اب کافی بحثوں میں ہم نے ان کی جو مستندات ہیں ان کی طرف اشارہ نہیں کیا، تو مناسب ہے کہ کچھ ان کی طرف بھی اشارہ کر دیا جائے۔ یہ جو حکم تھا مبتدیہ کے لیے کہ وہ اپنی اہل و عیال اور اپنی ہم سن جو ہے نا جی عورتوں کی طرف رجوع کرے، تو یہ سماعہ کی روایت ہے، سماعہ بن مہران کی روایت ہے۔ سألتہ عن جاریہ حاضت اول حیضہا فدام دمہا 3 ایام وہی لا تعرف ایام اقرائہا، کہ ایک لڑکی ہے جس کو پہلی مرتبہ خون آتا ہے اور وہ 3 دنوں تک جاری رہتا ہے اور وہ اپنے ایام حیض کو نہیں جانتی۔ فرمایا اقراؤہا مثل اقراء نسائہا، یعنی اپنی اہل و عیال جو عورتیں ہیں ان کو دیکھے، ان کی طرح وہ اپنے خون کو قرار دے۔ فَإِنْ كَانَتْ نِسَاؤُهَا مُخْتَلِفَاتٍ، اگر اس کی رشتہ دار عورتوں کی بھی عادتیں مختلف ہوں،
فَأَكْثَرُ جُلُوسِهَا 10 ایام وَأَقَلُّهُ 3، تو اس کے لیے زیادہ سے زیادہ 10 دن اور کم از کم 3 دن ہیں۔ خبر زرارہ و محمد ابن مسلم امام باقر علیہ السلام سے منقول ہے، یاجب للمستحاضۃ ان تنظر بعض نسائها فتقتدی باقرائها ثم تستظہر علی ذلك بیوم۔ تو یہ دو روایات ہیں جو اس کا مستند قرار پاتی ہیں، اور یہ باب نمبر 8 میں موجود ہے ابواب حیض کے وسائل الشیعہ میں۔ اور اس میں ابوینی اور امی میں بھی فرق نہیں ہے، جیسا کہ وہ اطلاق میں شامل ہیں، اور شیخ طوسی نے خلاف میں اور ابن زہرہ نے غنیہ میں اور محقق نے شرائع اور معتبر میں تمام عورتوں کا اتفاق ہونا شرط قرار دیا ہے عادت میں، اور شہید اول نے ذکرہ میں غالب کو معیار قرار دیا ہے۔ اگر اختلاف ہو تو وہ اپنی ہم سن عورتوں کی طرف رجوع کرے، یہ مشہور ہے، اور اکثر نے اعتراف کیا ہے کہ اس کی دلیل نہیں ملی، اور مرسلہ یونس امام صادق علیہ السلام اس کی تائید کرتی ہے۔ ان المرأة اول ما تحید وربما كانت كثيرة الدم فيكون حيضها 10 ایام فلا تزال كل ما كبرت ناقصت حتى ترجع الى 3 ایام، کہ جب ابتدا میں خون دیکھتی ہے تو وہ 10 دن ہوتا ہے، اور پھر ایسا ایسا کم ہوتا جاتا ہے تو 3 دن تک وہ پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ بہرحال روایات تھی جو دلالت کرتی ہیں اس حکم پہ۔ اب آ جاتے ہیں یہ جو حکم ہے کہ وہ مستربہ اور مبتدیہ جب تمیز حاصل نہ ہو تو وہ روایات کی طرف عمل کرے۔ تو یہ جناب علی موثق ہے عبداللہ بن مقیر میں ہے امام صادق علیہ السلام سے، فی الجاریۃ اول ما تحید یدفع علیہ الدم فتکون مستحاضہ، کہ ابتدا میں جب وہ خون دیکھتی ہے تو پھر خون زیادہ ہوتا ہے تو وہ استحاضہ ہوتا ہے۔ انہا تنتظر بالصلاۃ فلا تصلی حتی یمضی اکثر ما یکون من الحیض فاذا مضى ذلك و10 ایام فعلت ما تفعله المستحاضہ، تو جب 10 دن گزر جائیں تو پھر وہ استحاضہ پر عمل کرے۔ ثم صلت فمکثت تصلی بقیۃ شہرها ثم تترک الصلاۃ فی المرۃ الثانیہ اقل ما تترک امرأۃ الصلاۃ وتجلس اقل ما یکون من الطمث وهو 3 ایام۔ یہ بھی باب نمبر 8 میں ہے، اور اسی طرح اس کی دوسری موثقہ بھی ہے، وہ بھی اسی باب میں ہے، اور ایک مرسلہ یونس جو طولانی روایت ہے اس باب کی، وہ بھی جناب یعنی ان روایات کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ تو بعض نے ان روایات میں کیا کیا ہے، تخییر کو اختیار کیا ہے، اور اس طرح جناب علی جو مبتدیہ اور مستربہ ہے اس کی روایات کا جو حکم ہے اس کی دلیلوں کی طرف اشارہ ہو گیا۔ یہ روایتیں زبدہ فقیہ میں بھی نقل ہیں اور وسائل الشیعہ کے باب نمبر 8 میں بھی موجود